لیکن جب کلمہ پڑھا تو وہ پاک ہوئے. اب اس لیے یہ جو پاک ہوئے یہ اصحاب ہیں، اور وہ جن کے سبب پاک ہوئے وہ اہل البیت ہیں. ان کو اللہ نے اپنی تخلیق اور روز ازل سے ہی پاک رکھا، پاک پیدا کیا، اور پھر اسی پاکیزگی کا دنیا کے سامنے اعلان بھی کیا، اور کرنے کے بعد ان کی پاکیزگی کے صدقے میں ان نجس انسانوں کو پاکیت کے دائرے لا کر پاکیت عطا کی. نبی کریم جب آئے تو اب دو طرح کی پاکیزگیاں، یہ جو پاکیت ہے یہ اسلام کی پاکیزگی ہے، یہ ہے توحید کی پاکیزگی. توحید جب کوئی شخص قبول کرتا ہے تو شرک کی نجاست سے نکل آتا ہے اور توحید کی پاکیزگی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن اب توحید کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اب اس کے اندر جو حیوانی نجاستیں ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے ایک تربیتی پروسیس چاہیے. پاک ہو گئے وہ، لیکن اس پاکی اور اس پاکی میں بڑا فرق ہے. وہ پاکی ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد، اب وہ نجس نہیں ہے. اب ان کا ہاتھ گیلا ہو تو وہ گیلا ہاتھ نجس نہیں ہے، میں کھانا کھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ پاک ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کتا ہو، کوئی خنزیر ہو، کوئی اور ایسا نجس جانور ہو، اس کے ساتھ کا تعلق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس تربیتی پروسیس سے گزر کر جو نبی کریم لے کر آئے، انسان اپنی روح کو پاک کرے، اپنی زبان کو پاک کرے، اپنے کان کو پاک کرے، اپنے پیٹ کو پاک کرے، حرام نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے، تہمت نہ لگائے، کرپشن نہ کرے، رشوت نہ لے، دوسروں کا حق نہ مارے، اپنی آنکھیں حرام چیزوں سے بچائے، جنسی بے راہ روی سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے ہاتھوں کو بچائے، اپنی زبان کو بچائے، اپنے کانوں کو بچائے. ان بچاؤ کے جو مختلف طرق اور طریقے ہیں یہ اس تربیت کا حصہ ہے جس کے نتیجے میں جہاں بدن کلمہ توحید کے ذریعے سے پاک ہوا، وہیں اس بدن کے اندر موجود روح کو ان حیوانی آلائشات اور درندگی کی نجاستوں سے پاک کیا جائے. اور یہ کام نبی کریم کی اس تربیت کا نتیجہ ہے. اس لیے ہر انسان کے اندر ایک فرعون چھپا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک جانور چھپا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک کتا چھپا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک خنزیر چھپا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک سانپ چھپا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک بچھو چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک چوہا چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ جو تربیت ہے جس کا تعلق یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے ہے، اس تربیت کے نتیجے میں انسان ان تمام حیوانی خواہشات اور حیوانی خصوصیات سے اوپر اٹھ کر اس مقام انسانی تک پہنچتا ہے جس تک پہنچنے کے بعد اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ وہ انسان ہے جس کی خاطر میں نے اس عالم کو خلق کیا تھا. یہ جو تربیت ہے یہ نبی کریم کی اس عملی کاوش کا نتیجہ ہے. نبی کریم خود پاکیزہ ہے اور جو ان کی محفل میں جاتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. نبی خود نور ہے، جو اس محفل میں جاتا ہے نورانی ہو جاتا ہے. نبی خود سچائی اور حق ہے، جو ان کے سائے میں چلا جاتا ہے وہ سچائی اور حق بن کر نکل آتا ہے. یہ اس تربیت کا حصہ ہے. اس لیے قرآن نے کہا یزکیہم، نبی آتے ہیں پاک کرتے ہیں. یہ پاک کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ نے کیا ہوگا، ہر بڑی عید کو، عید الاضحیٰ میں آپ جانور لاتے ہیں، گلیوں میں باندھتے ہیں، پالتے ہیں اور عید کے دن اس کو ذبح کرتے ہیں. یہ جو آپ ذبح کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں؟ چھرا اس کی گردن میں رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد جب آپ اللہ کا نام لے کر کاٹتے ہیں
تو اس کاٹنے کے نتیجے میں اس جانور کے اندر 4 رگوں سے نکلنے والے سارے خون کو آپ ایک طرف جمع کر دیتے ہیں. یہ جو خون نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب جانور حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے. کہتے ہیں آپ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے. اب جب آپ اس کی کٹی ہوئی گردن کو پاک پانی سے دھوتے ہیں تو اس کے بعد اب اگر اس کے اندر کوئی خون باقی ہو, آپ جب ہاتھ ڈالتے ہیں وہ خون اندر سے نکل آئے تو وہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ وہ پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نجس خون باہر والا ہے, باہر نکل گیا. عربی میں اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ. توجہ ہے, اس عمل کو عربی میں کہتے ہیں تزکیہ. یعنی نبی آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ انسان کی حیوانیت کو ذبح کر کے باہر نکال دیتے ہیں اور اس کے اندر کی انسانیت کو حیات بخشتے ہیں. نتیجتاً انسان حیوانی زندگی سے نکل کر فرشتوں کی ملکوتی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ مزکا کہلاتا ہے. اسی طرح جس طرح سے حیوان کو آپ کاٹ کر ذبح کر کے حلال بھی کرتے ہیں اور پاک بھی کرتے ہیں. یہ ہے پاکیزگی. نبی کریم اس امت کے درمیان اسی پاکیزگی کا پیغام لے کر آئے اور آپ کی تربیت میں رہ کر امت نے وہی سیکھا. آج ہم حسین ابن علی کا ماتم کرتے ہیں. کیوں؟ کیا ہوا؟ صرف 50 سال کے اندر نبی کریم 11 ہجری کے بعد وفات پا گئے, زمین سے اٹھ گئے. آپ کا وصال ہو گیا. آگے 61 ہجری ہے تو 61 ہجری اور 11 ہجری کتنے سال؟ 50 سال. 50 سالوں میں وہ کیا ہوا جس کی وجہ سے امت نجاست کی اس گھاٹی میں گری, جس کے نتیجے میں اس کائنات اور زمین کے سینے پر جو سب سے زیادہ نجس تھا وہی امت کا سربراہ بن گیا. بہت بڑا سوال ہے ہر انسان سے, ہر مسلمان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہیں پر کوئی خطا ہوئی ہے, کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہے. اس غلطی اور خطا کے نتیجے میں یہ کوئی زلزلہ نہیں آیا. زلزلہ آئے تو ٹھیک ٹھاک گھر اگلے مرحلے میں, اگلے لمحے میں مجامع ہو جاتا ہے. زلزلہ نہیں آیا, کوئی سیلاب نہیں آیا کہ اچانک سیلاب آئے اور سارا گھر بہہ جائے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہوا. تدریجی طور پر خرابیاں آہستہ 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 پیدا ہوئی اور ان خرابیوں کے نتیجے میں جو اچھائیاں رسول کریم کی تربیت کے نتیجے میں اس معاشرے میں پیدا ہوئی تھی وہ اچھائیاں دفن ہوتی چلی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس زوال کے سفر میں 50 سال کے بعد امت زندہ تھی, امت زندہ تھی. اور وہ امت نماز بھی پڑھتی تھی, وہ امت روزہ بھی رکھتی تھی, وہ امت حج بھی کرتی تھی, وہ امت کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر عبادت بھی کرتی تھی, وہ امت قرآن بھی پڑھتی تھی, وہ امت حافظ قرآن بھی تھی, حافظ قرآن بھی تھی. لیکن یہ سب کچھ تھا, اس کے باوجود اس امت کی باغ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جس کو یزید ابن معاویہ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی چیز کی کمی تھی. وہ جو چیز کم تھی وہ کیا ہے؟ وہ جو چیز اس وقت تھی اور آج نہیں ہے. آپ کی توجہ چاہیے. جتنے بھی اس وقت شیعہ سنی یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی توجہ ایک چیز جس کے ہونے اور نہ ہونے کا اتنا فرق پڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو بدن ہے, یہ جو بدن ہے, اس بدن کو آپ کب تک کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے؟ جب تک اس کے اندر روح ہے. جس وقت روح نکل جائے تو یہ بدن مردار ہے. جب تک روح ہے سب کی توجہ اس کی طرف ہے, اور جب بدن سے روح نکل جائے تو پھر اس بدن کو کیا کیا جاتا ہے؟ الگ رکھا جاتا ہے, فوراً دھویا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, دفنا دیا جاتا ہے. اب گھر میں نہیں رکھا جاتا, اب بیڈ روم میں نہیں رکھا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ روح
نکل چکی ہے، اب اس کی جگہ قبر ہے۔ جس امت کے درمیان نبی اور آل نبی نہ ہو، اس امت کی مثال اس بدن کی طرح سے ہے جس میں روح نہ ہو۔ اگر نبی اور آل نبی، علی اور آل علی کو امت کے اندر سے نکال دیا جائے تو پھر وہ امت مردار بن جاتی ہے، اور مردار کی سربراہی یزید کے ہاتھ میں آتی ہے۔ لہذا عملاً آپ دیکھیے، روح سے آری معاشرہ، روح سے آری معاشرہ۔ حسین نے علی نے کیا کیا؟ ذرا غور کیجئے گا، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ حسین نے علی نے کیا کیا؟ دوبارہ وہ روح اس امت کے اندر پھونکی، دوبارہ کہا کہ نہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ اس امت کے پیکر کے اندر جب تک حسین کی روح نہ ہو اور حسینیت نہ ہو، یہ بدن دفنانے کے کام تو آ سکتا ہے، اس کو گھر میں رکھا نہیں جا سکتا۔ وہ اسلام جس کے اندر علی نہ ہو، حسن نہ ہو، فاطمہ نہ ہو، حسین نہ ہو، وہ اسلام نہ اللہ کے کام کا ہے نہ رسول کے کام کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی اس مختصر سی عملی زندگی میں، جس میں معاویہ کی موت اور یزید کی تخت نشینی سے لے کر 61 ہجری کے عاشور کی شام تک، یہ جو وقفہ ہے، یہ جو فاصلہ ہے زمانے کا، اس فاصلے میں وہ کام کیا جس کے نتیجے میں تا قیام قیامت کوئی انسان اپنی عملی زندگی میں حسین کو کاٹ کر الگ نہیں کر سکتا، اور ایک لمحے کے لیے یزید کو سینے سے لگا نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے۔ اس طرح کی حد فاصل کھینچ دی درمیان میں کہ یہ اسلام ہے اور وہ کفر ہے، باوجود اس کے کہ کلمہ پڑھتے ہیں کفر ہے، باوجود اس کے کہ نماز پڑھتے ہیں کفر ہے، باوجود اس کے کہ حج کرتے ہیں کفر ہے، باوجود اس کے کہ قرآن پڑھتے ہیں، حفظ قرآن کرتے ہیں کفر ہے، اس لیے کہ جب تک قرآن ناطق کا دامن نہ تھامو، خاموش قرآن کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے، حسین ابن علی کا ذکر صرف رسم نہیں ہے، عزاداری کے چند دن نہیں ہے، صرف سیاہ پوشی نہیں ہے، صرف گریہ کرنا نہیں ہے، صرف ماتم کرنا نہیں ہے، صرف جلوس نکالنا نہیں ہے، صرف علم اٹھانا نہیں ہے، جب تک اس اجتماع کے اندر حسینی روح بیدار نہ ہو۔ اور حسینی روح کیا ہے؟ غیرت۔ حسینی روح کیا ہے؟ شجاعت۔ حسینی روح کیا ہے؟ سربلندی۔ حسینی روح کیا ہے؟ عزت نفس۔ حسینی روح کیا ہے؟ ہر بڑے سے بڑے ظالم کے مقابلے میں سینہ تان کر فخر کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ حسینیت یعنی تمام 1,24,000 تمام انبیاء کی یکجا خصوصیات کے مجموعے کو ہم حسینیت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ، اے حضرت آدم صفی اللہ کے وارث حسین ابن علی، اے نوح نبی اللہ کے وارث حسین ابن علی، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین ابن علی، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین ابن علی، عیسیٰ روح اللہ کے وارث حسین ابن علی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث حسین ابن علی، علی مرتضیٰ کے وارث حسین ابن علی،
حسین اس تاریخ تخلیق انسانیت میں آدم سے لے کر خاتم تک تمام اللہ کے برگزیدہ ان نبیوں اور ولیوں کا تنہا وارث، اور دوسری طرف یزید اس دور سے جس دور میں قابیل اٹھا، قابیل سے لے کر فرعون تک، فرعون سے نمرود تک، نمرود سے شداد تک، شداد سے ابو لہب و ابو جہل تک، اور ابو جہل اور ابو لہب سے لے کر یزید ابن معاویہ تک، یہ جو سلسلہ گمراہی اور سلسلہ ابلیسی ہے اس کا یکجا وارث یزید ابن معاویہ ہے، اور ادھر انبیاء کا یکجا وارث حسین ابن علی ہے۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء اپنے سینے پر پیٹنا نہیں، بلکہ یزید کے ماتھے پر، چہرے پر، جبڑے پر پوری طاقت کے ساتھ مکہ مارنے کا نام ہے۔ یزیدیت کے چہرے پر، ہاں جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو انسانی نیچر ہے سینہ پیٹتے ہیں، اور سینہ پیٹنے اور ماتم کرنے کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے، جو بھی انسان ہے، ہندو ہی کیوں نہ ہو، مسیحی ہی کیوں نہ ہو، سکھ ہی کیوں نہ ہو، کوئی مصیبت آتی ہے تو یا وہ سر پیٹتا ہے یا سینہ پیٹتا ہے، انسانی رد عمل ہے۔ اس لیے ماتم پر اعتراض نہ کرو، یہ دیکھو کہ یہ ماتم ہے کس لیے۔ اللہ نے حسین جیسی ہستی عطا کی اور تم نے حسین کو چھوڑا، اس چیز کا ماتم ہے، حسین کو چھوڑنے کا ماتم، حسین سے دوری کا ماتم۔ جو لوگ حسین ابن علی کے ساتھ تھے انہوں نے ماتم نہیں کیا، انہوں نے تلواریاں نکالی، مسکرائے، ٹوٹ پڑے، گردنیں کٹوائی، لیکن میدان عمل سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں آئے۔ یہ جو حسینی تربیت ہے، اس تربیت کو سمجھیں۔ میں ایک آیت قرآنی کے ضمن میں پہلے بیان کر دوں کہ یہ حسین اور حسین کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے۔ ذرا سلوات دیجئے اونچی آواز سے بن محمد و آل محمد۔ نہیں، آپ کی سلوات آپ کی تعداد کے حوالے سے نہ صرف آواز کم ہے بلکہ کمپلیٹ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے سلوات ایک منٹ، سلوات کائنات کی سب سے برترین عبادت کا نام ہے۔ نماز روزہ اور یہ جو واجبات ہیں ان واجبات کے بعد برترین عبادت صلوات ہے، یعنی درود بر محمد و آل محمد سب سے برتر عبادت ہے۔ اور اس عبادت میں جب میں علی کے پیروکار، نبی کے امتی اور حسین کے پیروکار اور راہی کی حیثیت سے صلوات پڑھوں گا تو حسین کے بیٹے کو جو آج میرا امام بھی ہے اور اللہ کی زمین پر حجت بھی ہے، اس کے ظہور کی دعا کو یاد رکھوں گا۔ اس لیے جب پڑھیں گے ہم تو یوں پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اونچی آواز سے سب مل کر درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ محمد و آل محمد کون ہے؟ جن کی بزرگی، جن کی کرامت، جن کے بلند اور اعلیٰ مقام کی گواہی قرآن نے ایک جگہ نہیں 300 سے زیادہ جگہ دیا ہے، 300 سے زیادہ مقامات۔ سورہ نور کی آج جب گھر جائیں آپ تو آیت نمبر 34 سے لے کر 38 تک، 34 سے 38 تک، یہ ذرا ان آیات کو صرف ترجمے کے ساتھ شیعہ بھائی بھی اور سنی بھائی بھی مل کر پڑھ لیں۔ دیکھیں یہ آیتیں کیا ہے۔ ایک ایسے گھر کا تذکرہ ہے جس کے اندر سورج کی طرح سے کچھ چراغ ہے جو زیتون کی طرح سے خوشبو دیتے ہیں، جو سورج کی طرح سے چمکتے ہیں۔ اس گھر کی فضیلتوں کو ان آیات میں مختلف کیفیت
خصوصیات میں بیان کیا گیا. اور اس کے بعد جب اس گھر کی صفت بیان کی گئی تو اللہ نے کہا فی بیوتن، یہ وہ گھر ہے اذن اللہ ان ترفع، جن کو اللہ نے بلند کرنے کی اجازت دیا ہے، بلندی کی طرف جانے کی اجازت دیا ہے. اور کیا کریں؟ وَيُذْكَرْ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ، اور یہ وہ گھر ہے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یہ قرآن کی سورہ نور کی 35ویں یا 36ویں آیت. اب اس کے بعد ذرا آئیے کہ اب اس گھر کی خصوصیت کیا ہے جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے، جو بلند ہے، جو باقی سارے گھروں سے بافضیلت ہے. یہ کون سے گھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آیت اتری، یہی آیت اتری، نبی کریم نے تلاوت فرمائی. جب تلاوت فرمائی صحابہ کرام موجود تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاک باز صحابہ کے قدموں کی خاک بنا دے جو نبی اور آل نبی سے عشق کرتے تھے، جو نبی پر اور آل نبی پر قربان ہوتے تھے. کوئی بدبخت اگر کہے نا کہ صحابہ کو ہم نہیں مانتے تو مٹی اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارو. جو صحابی ہوتا ہے ہم اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. جو صحابی ہوتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ جو رسول کا وفادار ہو، آل رسول کا وفادار ہو، زندگی کے آخری لمحے تک رسول اور آل رسول پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو. ایسا صحابی ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. صحابی وہ ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیے اصحاب بیٹھے ہوئے تشریف فرما. ایک صحابی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آیت کن گھروں کے حوالے سے ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں یہ آیت تمام انبیاء کے گھروں کے حوالے سے ہے. انبیاء کے گھر. جب وہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کے بارے میں یہ ساری آیتیں اتری ہیں اور خصوصاً یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے، تو اس اثنا میں حضرت ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ روایت امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اسی آیت کے ضمن میں تحریر فرمائی ہے. اور یہ حدیث رسول اللہ سے اور متواتر اصحاب سے نقل کیا ہے. خود امام جلال الدین سیوطی شیعہ نہیں ہے، بہت بڑے اہل سنت محدث بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہے. حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم سے حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو سامنے گھر ہے یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ سارے اصحاب متوجہ ہوئے کہ وہ کن گھروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس گھر کی طرف؟ دیکھا ان کا اشارہ تھا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف. نبی کریم نے یہاں پر 2 جملے کہے. پہلا جملہ فرمایا ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے، یہ جملہ فرمایا. اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا بلکہ یہ گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. اب ایک سوال ہے، کوئی بھی عاقل، کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی باشعور، کوئی بھی روٹی کھانے والا انسان، گھاس نہیں، فوراً یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس گھر کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس گھر میں فوجی سیمنٹ استعمال ہوا تھا اس لیے وہ افضل ہے؟ کیا اس میں جو ٹائلیں استعمال ہوئی تھیں وہ اٹلی کی تھیں اس لیے وہ گھر افضل ہے؟ کیا اس گھر میں جو چھت پہ لکڑیاں استعمال ہوئی تھیں وہ دیار کی تھیں یا شیشم کی تھیں اس لیے افضل ہے؟ وجہ کیا ہے افضلیت کی؟ جواب آئے گا کوئی بھی گھر اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کے لیے مٹی کا محتاج نہیں ہوتا، مٹی کی وجہ سے افضلیت نہیں ہوتی. اگر افضلیت ہوتی ہے تو اس صاحب خانہ کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس گھر میں رہتا ہے. اب یہ گھر اگر تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو پھر یہی روایت بتاتی ہے کہ اس گھر کے مکین بھی تمام انبیاء سے افضل ہے. اور ان مکینوں میں کون ہے؟ علی ہے، فاطمہ ہے،
اس عالم کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، اور اس روایت اور آیت کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں جو ان انبیاء پر بھی اللہ کی بارگاہ میں فوقیت رکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ وہ گھر ہے۔ اب اگر یہ وہ گھر ہے تو پھر حسین کو وارث انبیاء ہونا چاہیے، حسن مجتبیٰ کو وارث انبیاء ہونا چاہیے۔ صرف حسن و حسین کو نہیں، آل حسن و حسین میں سے جو بھی اپنے وقت کا امام ہے، جو بھی اپنے وقت کی حجت ہے، جو بھی اپنے وقت کا ولی ہے، وہ ولی نہیں جو لوگ بناتے ہیں، وہ ولی جو اللہ بناتا ہے، جو اللہ بناتا ہے۔ جس کو اللہ ولی بنائے اس کو اسی طرح تمام ان کمالات کا مظہر بھی ہونا چاہیے، اور ان تمام کمالات فضائل کا وارث بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اب تک میں نے کوئی شیعہ روایت بیان نہیں کی، اب میں امام صادق علیہ السلام کی روایت بیان کرنے لگا۔ پوچھا کہ ابن رسول اللہ، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نبی کریم کے وارث ہیں؟ فرمایا ہاں، ہمارا یہ دعویٰ، اور یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے، بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ تو عرض کیا ابن رسول اللہ، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نبی کے وارث ہیں تو نبی تو باقی تمام گزشتہ انبیاء کے تمام کمالات کے وارث تھے۔ حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتے تھے، نبی بھی چاہتے تو مردہ زندہ کرتے۔ حضرت عیسیٰ بیمار کو شفا دیتے تھے، نبی چاہتے تو وہ بھی بیمار کو شفا دیتے۔ اب اگر آپ اس نبی کے وارث ہیں تو کیا ان کمالات اور فضائل میں بھی آپ ان کے وارث ہیں؟ فرمایا وارث وہی ہوتا ہے جو تمام چیزوں کا مالک ہو۔ فرمایا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ فرمایا بے شک، ہم بھی وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو نبی کرتے تھے، ایک شرط ہے کہ اللہ اجازت دے تو ہم کر کے دکھائیں۔ جہاں اللہ نے اجازت دی ہم نے کر کے دکھایا، یہ وراثت ہے۔ حسین ابن علی اگر معجزے سے لوگوں کو اللہ کی عبودیت میں داخل کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر حسین ابن علی ہی کیا، نبی کریم یہی کام کرتے، پھر پتھر کھانے کی اور کانٹوں پر چلنے کی ضرورت نہیں تھی، جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی اور اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام انسانوں کی تربیت کے ذریعے سے انسان کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، معجزوں کے ذریعے سے نہیں۔ اس لیے حسین ابن علی نے اپنے بچوں کے ساتھ قربانی دے کر تا قیام قیامت آنے والی انسانی نسلوں کو یہ بتا دیا کہ تم چاہے کربلائے معلی عراق میں ہو یا کربلائے لاہور میں، تم چاہے افریقہ میں ہو یا چائنا میں، تم بحرین میں ہو یا یورپ میں، جہاں جہاں یزیدیت سر اٹھائے وہاں وہاں تم حسین کا نمائندہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، کربلا بھی آباد ہو جائے گی، عاشورہ بھی سامنے آئے گا۔ اس لیے کربلا وہ جو آپ نے حدیث سنی ہے اور شعار ہے تشیع کا، کلو ارضن کربلا وکل یوم عاشورہ، یہ جو کربلا ہے کیسا میدان ہے؟ حق اور باطل کے معرکے کا۔ انسان کے اندر بھی ایک کربلا آباد ہے، ایک طرف حسین ہے اور دوسری طرف یزید ہے۔ جس گھر میں رہتا ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، جس شہر میں رہتا ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ عزاداری سید الشہداء ایک عزادار کو ان آنسوؤں کے ذریعے سے، ان اشکوں کے ذریعے سے، ان عزاداریوں کے ذریعے سے حوصلہ بھی دیتی ہے، ہمت بھی دیتی ہے، جرأت بھی دیتی ہے، شعور بھی دیتی ہے، عقل بھی دیتی ہے، رستہ بھی بتاتی ہے، اور اس کو بتاتی ہے کہ علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میدان میں عباس بن کر کھڑے ہو جاؤ، میدان میں عباس بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ علم اٹھانے کا حق یہ ہے۔ اگر ذوالجناح کی باغیں تمہارے ہاتھ میں ہیں تو پھر جیسے ہی کسی مظلوم کی استغاثے کی آواز تمہارے کان تک پہنچے، حسین ابن علی کی طرف سے سواری پر
پوری دنیا کے اندر مذہبی رسومات پر کوئی قدغن نہیں ہوتی. عزاداری کے خلاف کیوں اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے؟ کیوں عزاداری سے لوگوں کو روکا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے عزاداری نہ کرو؟ کیوں کہا جاتا ہے علم کو نہ دیکھو؟ کیوں کہا جاتا ہے نیاز نہ کھاؤ؟ کیوں فتوے دیے جاتے ہیں؟ کل پرسوں میں کسی شہر میں تھا، وہاں پر کچھ میرے ساتھ اہل حدیث اور بڑے بڑے اکابر اور اچھے علماء تشریف فرما تھے. رات کے 1-2 بجے آخری پہر ہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے مجھے مختلف واقعات سنائے مفتیان اعظام کے کہ ہم نے ان کو فون کیا بھائی ہم گئے ہیں کسی شیعہ کے جنازے میں، اب کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہاری بیوی طلاق ہے، جاؤ پہلے حلالہ کرواؤ پھر اس کے بعد تمہاری بیوی تم پر حلال ہوگی. یہ مفتیوں اور مولویوں کے پیٹ جنس اور خواہش کے مسائل ہیں جن کو اسلام کا روپ دے کر عزاداری سید الشہداء اور ذکر اہل البیت کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے. ورنہ یہی ذکر مسلمان کو مسلمان بناتا ہے. یہی عزاداری انسان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے. جب ایک انسان حسین پر اشک بہاتا ہے، حسین پر گریہ کرتا ہے، تو یہ گریہ اس کے اندر کی نجاستوں کو، حیوانیتوں کو پاک کر کے اس کو انسانیت کی معراج تک پہنچاتا ہے. اس لیے جب ایک انسان گریہ کر کے نکلتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر تواضع ہوتا ہے، اس کے اندر نورانیت ہوتی ہے. وہ کبھی بھی پھر کسی اور کو گالی نہیں دیتا، جھوٹ نہیں کہتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء انسان کو حسین ابن علی سے جوڑنے کا سبب ہے، اور جو حسین سے جڑتا ہے وہ مظلومیت کا شکار تو ہوتا ہے لیکن ذلت کا شکار نہیں ہوتا. ذلت اور چیز ہے، مظلومیت اور چیز ہے، پستی اور چیز ہے، مظلومیت اور چیز ہے. یہ جو کسی کا ہمیں مارنا ہے یہ ہماری مظلومیت ہے لیکن ذلت نہیں ہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے حسین ابن علی کے مکتب سے یہ نیاز اور سبیل پینے والا بچہ اپنی پوری ایمانی طاقت کے ساتھ اٹھ کر ہر یزید کے مقابلے میں جو کھڑا ہوتا ہے یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ اسی تربیت کا. اور عزاداری سید الشہداء انسان کو اس لیے بیدار کرتی ہے، اس کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، اس کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے، اس کے اندر جرأت پیدا کرتی ہے، اس کے اندر عزت نفس پیدا کرتی ہے. ذلیل ہونے نہیں دیتی عزاداری، ذلیل ہونے نہیں دیتی. اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے واقعات میں عزاداروں نے کم تعداد میں بھی استقامت کے ساتھ اپنی آمردی اور بہادری دکھائی اور دشمنان عزاداری کو پسپا ہونے پر مجبور کیا. آج بھی ایسا نہیں، آج بھی. اس لیے عزاداری سید الشہداء کی روح کے ساتھ عزاداری منائیے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیے. چونکہ حسین ابن علی کی عزاداری کسی مسلک کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. امام حسین علیہ السلام شیعوں کے نہیں ہے، شیعوں کی کوئی ملکیت نہیں ہے، شیعوں کی کوئی میراث نہیں ہے. جس کے اندر خون پاک ہے حسین اس کے دل کا بادشاہ ہے. حسین سے محبت کے لیے اندر خون کا پاکیزہ ہونا شرط ہے. اگر خون پاک ہے، اب دیکھیے امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل شیعہ ہے نہیں، کون ہے؟ اہل سنت، اہل سنت آ رہے، اہل سنت فقیہ بھی ہے اور اہل سنت محدث بھی ہے. ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، جس میں بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام کا انہوں نے تذکرہ کیا اور ان کی فضیلتیں بیان کی. جو اپنی عمر کے لحاظ سے ان اصحاب میں سب سے چھوٹے ہوں گے لیکن اپنے درجے اور مقام کے اعتبار سے وہاں پر ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی محفل میں حسین ابن علی کا ذکر ہو اور کوئی آنکھ نم ہو تو یہ جو آنکھوں کی نمی ہے اس محفل کی، اس نمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرتا ہے. اور اس دوران جتنی انسان سانسیں لیتا ہے اس کی سانسوں